السلام علیکم پیارے دوستو، وہ کون تھا ایپیسوڈ 13۔ اس نے ساحل پر بھی اسی مفلر کو ہٹا کر اپنے گلے کے سڑتے گلتے زخم سے ایک کیڑا نکال کر دھماکہ کیا تھا۔ نادیدہ بچے کے نمودار ہونے والے ہاتھ نے تصویر پر جمی دھول شاید اسی لیے صاف کی تھی کہ میں رمیش کی شکل پہچان لوں، لیکن مجھے وہاں لانے کا مقصد کیا تھا؟ جوگیا بتا چکا تھا کہ رمیش ہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خود رمیش نے بھی میرے والد زرغام اور گلزار خان کے علاوہ اس کار حادثے کو بھی اپنی کمینگی سے منسوب کیا تھا، جس میں میرا ایک بے قصور ڈرائیور کام آ گیا تھا۔ جوگیا اس کے آڑے نہ آتا تو شاید میں بھی اس داستان کو رقم کرنے کے لیے زندہ نہ بچتا۔ رمیش کے ساتھ تصویر میں نظر آنے والی ایک بے حد خوبصورت حسین لڑکی بھی تھی، جس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے بغور دیکھا۔ میرے ذہن کے گوشوں میں کہیں دور اس تصویر سے ملتی جلتی ایک شکل ابھری، لیکن رمیش کی تصویر دیکھ لینے کے بعد میرے اندر سلگتے ہوئے لاوے کو ٹھیس پہنچی تھی، جس کے سبب میں لڑکی کی تصویر سے نظریں ہٹا کر پھر اپنے دشمن کو حقارت بھری نظروں سے گھورنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ بچے سے خود کو وہاں لانے کا سبب دریافت کروں، لیکن مجھے خیال آ گیا کہ جوگیا کے علاوہ اس پراسرار بچے نے بھی مجھے زبان بند رکھنے کی تاکید کی تھی۔ میں صرف ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ میری نظریں رمیش کی تصویر پر جمی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے آس پاس سسکیاں لے لے کر رو رہا ہو۔ آواز اتنی مدھم اور رقت آمیز تھی کہ میں یہ اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ آواز کسی مرد کی تھی یا عورت کی۔ بہرحال ایک بات طے تھی کہ رونے کی اس آواز کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور پوشیدہ رہا ہوگا۔ وہ راز کیا تھا؟ میں ابھی سسکیوں کی اس آواز پر غور کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ اچانک کھلا۔ اس کے ساتھ ہی پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا تو میرا خون شریانوں میں منجمد ہونے لگا۔ ایک لمبا تڑنگا پجاری دروازے پر کھڑا نظر آیا۔ اس کا رخ میری ہی طرف تھا۔ شاید اسے وہاں ہماری موجودگی کی بھنک مل گئی تھی۔ پجاری کے نمودار ہوتے ہی سسکیوں کی آواز بھی گھٹ کر ختم ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ آنے والے پجاری نے، جس کی نظروں میں شعلے بھڑک رہے تھے، مجھے دیکھ لیا ہوگا، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ میں اس کے بالکل سامنے صرف 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن اس کی نظریں مجھے نہیں دیکھ سکی تھی۔ وہ تجسس بھری نظروں سے کمرے کے کونے کونے میں نظر دوڑا رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا جیسے وہ اپنے کسی شعبے کی تصدیق کی خاطر وہاں موجود ایک ایک شے کو کھنگال رہا ہو۔ پھر وہ اچانک میری طرف لپکا تو میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ پجاری دیوار پر لگے ہوئے فریم کے قریب جا کر رک گیا۔ مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ وہ فریم پر جمی ہوئی گرد اور دھول کو صاف دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ وہاں اس کے سوا کوئی اور بھی موجود ہے۔ مگر جب میں نے پلٹ کر تصویر پر نظر ڈالی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فریم کے شیشے پر ویسی ہی دھول اٹی ہوئی تھی جیسے بچے کا ہاتھ نمودار ہونے سے بیشتر موجود تھی۔ پجاری کچھ دیر تک کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتا رہا۔ وہ بھی شاید اپنی کسی شیطانی قوت سے اس طلسم کا سینہ چاک کرنا چاہتا تھا، جس نے مجھے سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی شعلہ بار نظروں سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ شاید سفید موتی کا کمال تھا یا بچے کی استخوانی انگلیوں کا اثر تھا، جس نے میرے اور پجاری کے درمیان کوئی دیوار کھینچ دی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید سسکیوں کی وہ آواز جو کچھ دیر پہلے ابھر رہی تھی اس منحوس پجاری کے کانوں تک بھی ضرور پہنچی ہوگی۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ اس قدر بوکھلایا نظر نہ آتا۔ اپنے شبہ کی تصدیق کی خاطر وہ کسی شکاری کتے کی طرح ادھر ادھر گھوم پھر کر خطرے کی بو سونگھنے کی کوششوں میں مصروف رہا۔ پھر لائٹس بند کر کے باہر نکل گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بچے کی استخوانی انگلیاں میری کلائی پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ پجاری کے جانے کے تقریباً 10-15 منٹ بعد اس کی گرفت تنگ ہوئی تو میری نظروں کے سامنے پھر دھند چھا گئی۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں رمیش کے علاوہ اس کے ساتھ تصویر میں نظر آنے والی خوبصورت لڑکی کا تصور بھی بار بار ابھر رہا تھا۔ وہ کس لڑکی کی تصویر تھی جو کسی دیکھی بھالی صورت سے مشابہت رکھتی محسوس ہوئی تھی؟ اس کا رمیش سے کیا تعلق تھا؟ مجھے خاص طور پر وہاں کیوں لایا گیا تھا؟ وہ کون سی جگہ تھی؟ اور وہ سسکیوں کی آواز کس کی تھی جسے سن کر پجاری دروازہ کھول کر دندناتا ہوا کمرے میں آیا تھا؟ میرے ذہن میں کئی سوال گڑبڑ ہو رہے تھے۔ جوگیا نے کہا تھا
کہ وہ رات میرے لیے شبھ ہونے کے ساتھ کٹھن بھی ثابت ہوگی۔ میں انہی خیالوں میں مستغرق تھا جب میری نظروں کے سامنے اس سے دھند کی چادر ایک مرتبہ پھر سرک گئی۔ اس بار میری نظروں نے جو منظر دیکھے وہ شاید میں اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک فراموش نہ کر سکوں گا۔ میں نے رمیش کو اپنے سامنے ننگے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا دیکھا۔ اس کے سامنے ایک چراغ روشن تھا جس کی لو کپ کپا رہی تھی۔ رمیش کے جسم پر اس وقت لباس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، البتہ اس وقت بھی مفلر اس کی گردن میں موجود تھا۔ وہ یقیناً کسی ناپاک اور مکروہ عمل میں مصروف تھا، ورنہ برہنہ حالت میں کبھی نہ ہوتا۔ اس کی نظریں پلکیں جھپکے بغیر چراغ کی لو پر مرکوز تھیں۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ کسی جنتر منتر کے ورد میں پوری طرح غرق ہے۔ وہ کمرے میں تنہا نہیں تھا، ایک ادھیڑ عمر کی عورت بھی اس کے قریب بیٹھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میں کسی خاموش تماشائی کی طرح اپنے دشمن کو خونخوار نظروں سے گھورتا رہا۔ اگر اس وقت میرے پاس کوئی آتشی اسلحہ ہوتا تو شاید میں تمام اندیشوں اور مصلحتوں کو نظر انداز کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش ضرور کرتا، خواہ اس کا انجام کچھ بھی ہوتا، لیکن اس وقت میں اسے حقارت بھری نظروں سے گھورنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا خون میری رگوں میں ٹھاٹھیں مار رہا تھا، میری نظریں رمیش پر جمی تھیں۔ جب چراغ کی لو بڑی شدت سے کپ کپا کر بجھ گئی اور دھوئیں کی ایک لکیر فضا میں پل کھاتی ہوئی غائب ہو گئی، رمیش کی کشادہ پیشانی پر ان گنت آڑی ترچھی لکیریں ابھرنے لگیں۔ وہ شاید کسی ناکامی کی شدت ہی تھی جس کے رد عمل میں وہ اپنے نچلے ہونٹ دانتوں تلے چبا رہا تھا۔ اس کی خون آلود نظریں خلا میں گھور رہی تھی، اس کے چہرے پر خباثتوں کے ڈونگرے برس رہے تھے۔ کیا ہوا؟ گوپی قریب بیٹھی ہوئی ادھیڑ عمر کی عورت نے رمیش کو گوپی کے نام سے مخاطب کیا تو رمیش کے تیور ہر درجہ خطرناک ہو گئے۔ کنجری، کسی زبان کو تالو سے لگا لے، نہیں تو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ رمیش اسے قہر آلود نظروں سے گھورتے ہوئے بڑے سرد اور اسفاق لہجے میں بولا، کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ مجھے گوپی کے نام سے مت یاد کیا کر، क्षमा کر دے۔ رمیش بھول گئی، عورت نے ہاتھ باندھ کر کہا، اب ایسا نہیں ہوگا، اگر پھر بھول ہوئی تو بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ مجھ پر کیوں آنکھیں نکال رہا ہے؟ اس بار عورت نے بھی قدرے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، اگر وہ تیرے قابو میں نہیں آ رہا تو اس میں میرا کیا دوش؟ سارا جیون تیری رکھیل بن کر بتا دیا، اب ہڈیوں میں گودا نہیں رہا تو روکھی پھیکی باتیں کر رہا ہے۔ تو بھگوان ہے تو ابھی تک میں نے تجھے اپنے چرنوں میں جگہ دے رکھی ہے، ورنہ رنجنی کا انجام تجھے بھی معلوم ہے، اس کے ساتھ بھی تو نے نیائے نہیں کیا۔ عورت نے دبی زبان میں جواب دیا، سارا دوش تیرا تھا، لیکن تو نے کسی نردوش کو وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی۔ رمیش نے پینترا بدل کر بھرپور لات ماری تو وہ بلبلاتی ہوئی ننگے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں سے خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ پاپ اور پن کی بات کر رہی ہے، وہ بھی رمیش سے؟ وہ حلق کے بل چیخا، کیا جیون سے دل اچاٹ ہو گیا تیرا؟ ہاں، اس نے ساڑی کے پلو سے خون صاف کرتے ہوئے جھلا کر جواب دیا، بار بار مرنے سے تو بہتر ہے کہ منش ایک بار دنیا سے سدھار۔ تیرے من میں یہی ہے تو مجھے مار دے۔ نہیں چھمیا نہیں، رمیش زہر ہن سے بولا، میں تجھے اتنی آسان موت نہیں ماروں گا۔ تو نہیں جانتی ودیا حاصل کرنے کے بعد رمیش کے قبضے میں کتنی ناپاک آتمائیں ہاتھ باندھے ڈنڈوت کرتی رہتی ہیں۔ تجھے ابھی میری کالی شکتی کا اندازہ نہیں ہے۔ ہو گیا تیری شکتی کا اندازہ، عورت نے برا سا منہ بنا کر کہا، ایک چھوکرا تو تیرے ہاتھ نہیں آ رہا اور تو آکاش پر چڑھ کر موتنے کی باتیں کر رہا ہے، وہ بھی ہاتھ آ جائے گا، اور وہ بھی جو پردوں میں چھپا بیٹھا اس کی سہایتا کر رہا ہے، پرنتو اس کے لیے اب مجھے کسی سندری کو کالی کے چرنوں میں بینٹ دینا ہوگا، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی کاٹھی پر بھی ایک نظر ڈال لے، عورت نے حقارت سے جواب دیا، اب کوئی سندری رنجنی کی طرح تیرے جھانسے میں نہیں آئے گی۔ تو اپنے آپ کو کیوں بھول رہی ہے؟ رمیش نے معنی خیز انداز میں کہا، میں سندری ہوتی تو اس طرح تو میرے منہ پر لات مارنے کے بجائے میرے تلوے چاٹ رہا ہوتا۔ دھیرج رکھ دھیرج، رمیش سرسراتے لہجے میں بولا، آج میں تجھے اپنی شکتی کا ایک انوکھا چمتکار دکھاؤں گا، میں تجھے سندری بناؤں گا، پھر تجھے کالی کے چرنوں میں بھینٹ چڑھاؤں گا۔ عورت جواب میں دیوانہ وار قہقہے لگانے لگی، لیکن اس وقت وہ سہم کر خاموش ہو گئی جب رمیش نے مفلر کو گردن سے ہٹا دیا۔ مجھے ایک بار پھر کراہت کا احساس ہوا، زخم کی پیپ میں
بج بجاتے کیڑے مفلر ہٹتے ہی کلبلانے لگے تھے۔ رمیش کی نظریں عورت پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ الف ننگا کھڑا عورت کو گھورتا رہا، پھر حیرت انگیز پھرتی سے اسے زمین پر گرا کر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھا۔ عورت نے ہسیانی انداز میں چلانا شروع کر دیا۔ خود کو رمیش کے بوجھ سے آزاد کرانے کی خاطر وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی، ہاتھ پیر چلا رہی تھی، لیکن رمیش نے اسے پوری طرح بے بس کر رکھا تھا۔ پھر اچانک اس نے اپنے زخم سے 2-4 کیڑے نکال کر عورت کے منہ میں زبردستی ٹھونس دیے اور اپنا ایک ہاتھ اس طرح اس کے منہ پر جما دیا کہ وہ کیڑوں سے چھٹکارا نہ پا سکے۔ عورت نے خود کو آزاد کرنے کی جدوجہد اور تیز کر دی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر کچھ دیر بعد جب رمیش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ کیڑے عورت کے حلق کے نیچے اتر چکے ہوں گے تو وہ اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں شیطانی انداز میں چمک رہی تھیں۔ عورت بار بار ابکائیاں لے رہی تھی۔ اس کے منہ سے رمیش کے لیے گالیاں بھی ابل رہی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑا اسے اس طرح گھور رہا تھا جیسے وہ دونوں کانوں سے بہرا ہو گیا ہو۔ اس کے ہونٹ مستقل بدبدا رہے تھے، شاید وہ کسی ناپاک عمل میں مصروف تھا۔ میں بڑی مشکلوں سے اپنا غصہ ضبط کیے سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر اس وقت مجھے اپنی بینائی پر شبہ ہونے لگا جب میں نے ادھیڑ عمر کی عورت کے جسم پر پڑی جھریوں کو اس طرح غائب ہوتے دیکھا جیسے کسی شکن آلود کپڑے پر گرم استری پھیرنے سے اس کی ساری سلوٹیں بتدریج ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ عورت بھی کسی ایسے ہی شیطانی عمل سے گزر رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کی ساری جھریاں غائب ہو گئیں۔ اس کی جلد کی رنگت بھی نکھرنے لگی۔ رمیش کی نظریں اس پر پوری طرح جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ برابر کسی جنتر منتر کے جاپ میں مصروف تھے۔ پھر 10-15 منٹ بعد وہ عورت ننگے فرج سے اٹھی تو میں بھی شرمسارا رہ گیا۔ کچھ دیر قبل ادھیڑ عمر نظر آنے والی عورت اب 18-19-20 سال کی ایک الڑ حسینہ کا روپ دھار چکی تھی۔ میں شاید جاگتی نظروں سے کوئی طلسمی خواب دیکھ رہا تھا۔ اب کیا وچار ہے رمیش کے بارے میں؟ اس نے عورت کو بازاری انداز میں مخاطب کیا۔ اب تو تیری ہڈیوں میں پھر رس دار گودا بھر گیا، پھر سے تو نے وہی روپ دھار لیا جو پہلی رات کی دلہن کا ہوتا ہے۔ آ میری چھاتی سے لگ جا۔ نہیں، عورت نے سپاٹ لہجے میں کہا، تم اگر مجھے کالی کے پوتر چرنوں میں بین چڑھانا چاہتے ہو تو پھر میرے سندر شریر کو ہاتھ لگانا تمہارے لیے پاپ ہوگا۔ رنجنی بھی تیری طرح پاپ اور پن کی باتیں کرتی تھی، پر کیا انجام ہوا اس کا؟ رمیش نے بڑی حماست سے کہا، پھر لپک کر اس طرح اپنی باہوں میں دبوچ لیا جیسے کسی شکرے نے ایک معصوم کبوتری کو اپنے پنجوں میں پوری طرح جکڑ رکھا ہو۔ نہیں رمیش نہیں، عورت گڑگڑانے لگی، تو نے اگر اپنی شکتی سے مجھے نیا جیون، نئی جوانی دان کی ہے تو اب اسے برباد مت کر، مجھے آزاد کر دے۔ میں تمام جیون تیری آبھاری شکر گزار رہوں گی۔ تو نے مجھ پر اپکار کیا ہے تو میری بنتی بھی سن لے۔ رام لیلا سنا کر رمیش کو جل دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپکار میں نے کیا، سندرتا اور بھرپور جوانی میں نے دان کی، اور تو دوسروں کے ساتھ مزے اڑانے کا سپنا دیکھ رہی ہے۔ رمیش نے اس کے خوبصورت بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کہا، تو چلی گئی تو میرے شریر کی انگلی پر امرت جل کا چھڑکاؤ کون کرے گا؟ میں ہاتھ باندھ کر بھیک مانگ رہی ہوں رمیش، میں نے سارا جیون تیرے چرنوں میں بتایا ہے، کبھی تیرے کسی کہے سے منہ نہیں موڑا۔ آج تو مجھے نراش مت کر، اب میری آتما کو گندا مت کر۔ بھاشن دے رہی ہے مجھے، رمیش حقارت سے بولا۔ پھر اس نے ایک ہی جھٹکے سے عورت کی چولی گھسیٹ کر ایک طرف اچھال دی۔ اس کی آنکھوں میں شیطان ناچ رہا تھا۔ عورت اپنا جسم چرانے لگی، اس کی نگاہوں میں سلگتی چنگاریاں آہستہ آہستہ بھڑک رہی تھیں۔ میں کہتی ہوں باز آجا رمیش۔ اس نے رمیش کی نظروں میں نظریں ڈال کر قدرے درست لہجے میں کہا، تیرے من میں جو اگنی بھڑک رہی ہے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے رنجنی کی بہن کو بلا لے، اسی نے تجھے سر چڑھا رکھا ہے، اس نے شرن نہ دی ہوتی تو آج تو یہاں نہ ہوتا۔ بس چپ ہو جا رمیش، کسی بھوکے شیر کی طرح گر جا۔ اب اگر ایک شبد بھی زبان سے نکالا تو تجھے رنجنی سے زیادہ کشٹ بھگتنا پڑے گا۔ میرے چیلے اور میرے منتر کے بیر تیری بوٹی بوٹی نوچ کر رکھ دیں گے۔ سنا تو نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، عورت کسی زخمی شیرنی کی طرح بپھر گئی، اس کی غزالی آنکھوں میں شعلے جاگ اٹھے، چیخ کر بولی، آج مجھے نہیں بلکہ تجھے میری بات سننی پڑے گی۔ مجھے چھوڑ دے، نہیں تو میں رمیش گوپی اور گپتا کا سارا بانڈا ابھی پھوڑ دوں گی۔ عورت کی زبان سے رمیش گوپی اور گپتا کے نام سن کر میرے اندر
اتھل پتھل شروع ہو گئی۔ میری سمجھ میں کچھ آ رہا تھا کہ مجھے اس جگہ کیوں لایا گیا تھا۔ جوگیا نے غلط نہیں کہا تھا کہ آج کی رات میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، حالات کے الجھے ہوئے تانے بانے ملتے نظر آ رہے تھے۔ ڈور کا ایک سرا ملنے کی امید نے میرے اندر کے آتش فشاں کو ٹھیس لگا دی تھی۔ دوسری طرف گپتا کا حوالہ سن کر رمیش بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکا دیا تو عورت لہراتی ہوئی ایک دیوار سے ٹکرا کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف ابھر آیا تھا۔ رمیش نے گردن سے مفلر ہٹا کر زخموں میں چٹکی بھر کے عورت کی سمت جھٹکا تو اس کا خوبصورت اور حسین جسم بھڑکتے شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ عورت کی کربناک چیخیں درد سے دیوار سے ٹکرا رہی تھی اور رمیش اس کی اذیت سے لطف اندوز ہو کر دیوانہ وار کہکے بلند کر رہا تھا۔ اچانک ہنستے ہنستے اس نے گہری سنجیدگی اختیار کر کے کہا، آج میں تیرے ساتھ گوپی اور گپتا کے خطروں کو بھی نرک میں جھونک دوں گا۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آگ کے شعلوں سے بچنے کی خاطر پاگلوں کی طرح اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ مختصر سے کمرے میں گوشت جلنے کی چران کی بو پھیل رہی تھی۔ رمیش نے پھر قہقہ لگانا شروع کر دیا۔ میں دم بخود کھڑا اس ہولناک منظر کو دیکھتا رہا۔ موت اور زندگی کا وہ بھیانک کھیل اس وقت میرے لیے ایک ناقابل یقین منظر پیش کرنے لگا۔ عورت کے جسم کا سارا گوشت جل چکا تھا، لیکن اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کمرے میں دوڑتا پھر رہا تھا اور ہڈیوں کے اس انسانی پنجر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ قریب تھا کہ میری قوت برداشت جواب دے جاتی، میرے منہ سے کوئی چیخ بلند ہو کر وہاں ہماری موجودگی کا راز اگل دیتی، لیکن شاید بچے کی روح کو میری کیفیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی استخوانی انگلیوں کی گرفت اچانک میری کلائی پر شدت اختیار کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری نگاہوں کے سامنے کوئی سیاہ پردہ حائل ہو گیا ہو۔ میرے حلق سے ابھرنے والی چیخ میرے وجود کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بچے کی کربناک آواز میرے کانوں میں گونجی، تم قسمت کے دھنی ہو جو جوگیا تمہارے اوپر مہربان ہو گیا۔ گوپی، گپتا اور رمیش کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے سوال کیا۔ جو کچھ تمہاری آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، سب کچھ جوگیا کو بتا دینا، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے میرا سوال نظر انداز کر کے سپاٹ لہجے میں کہا، تصویر میں رمیش کے ساتھ نظر آنے والی عورت کون تھی؟ میں نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ نادیدہ بچے کی روح نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہٹا کٹا پجاری جب اچانک کمرے میں داخل ہوا تھا، اس سے بیشتر میں نے کسی کے سسکنے کی آواز سنی تھی۔ میں نے کسی فوری خیال کے تحت سنجیدگی سے دریافت کیا، کیا تم نے بھی سسکیوں کی وہ آواز؟ وہ آواز میری ہی تھی۔ بچے کی آواز کا کرب اور شدت اختیار کر گیا۔ میری جگہ تم ہوتے تو تم بھی تڑپ کر کلبلانے لگتے، کلیجہ پھٹ جاتا تمہارا۔ لیکن تصویر میں تم نے جس عورت کو دیکھا وہ بھی میری ماں ہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ تم نہیں سمجھ سکو گے، رمیش اور تمہاری ماں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ تم نے کبھی مکڑی کے جال میں پھنسی ہوئی مکھی دیکھی ہے؟ بس وہی سمت سمجھ لو، سر دھا بھر کر جواب دیا گیا۔ آج میں نے جو کچھ دیکھا، اس کا میرے والد کی پراسرار موت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے پاس سمے کم ہے، تم سب کچھ جوگیا کو بتا دینا۔ میں نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، تم شاید مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ ایک بات دھیان میں رکھنا، بچے نے سپاٹ مگر معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ رمیش نے کہا تھا کہ اسے اپنے راستوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے کارن کسی سندری کو کالی کے چرنوں میں بھیٹ دینا پڑے گا۔ تم مجھے کیا بتانا چاہتے؟ میں اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ استخوانی انگلیوں کی گرفت میری کلائی سے علیحدہ ہو گئی۔ میں نے خود کو اپنی خوابگاہ میں پایا۔ میں پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ جو کچھ میری نظروں نے دیکھا، اس کا ایک ایک منظر میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ جو کچھ میں نے سنا، اس کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں صدائے بازگشت بن کر گونج رہا تھا۔ میرے دل کی کیفیت بڑی غیر ہو رہی تھی۔ رمیش کے عتاب کا شکار ہونے والی عورت کا عبرتناک اور بھیانک انجام ابھی تک میرے دل و دماغ پر طاری تھا۔ وہ گوپی اور گپتا کے درمیان نام کو دوبارہ زبان تک لانے کے جرم میں موت کی سزا وار ٹھہری تھی۔ ایک بار رمیش نے اسے سخت لہجے میں تاکید کی تھی، لیکن دوسری بار اس کا غصہ کمال عروج پر پہنچ گیا۔ شاید اس کے لیے عورت نے رمیش اور گوپی کے علاوہ گپتا کا نام بھی زبان تک لانے کی غلطی کی تھی۔
بچے کی روح نے ان ناموں کی وضاحت سے گریز کیا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ وہ تینوں نام ایک ہی شخصیت کے مختلف روپ ہوں گے، اور وہ شخصیت خود رمیش کی ہوگی، جس نے وقت اور حالات کے تک دوسروں کی نظروں میں دھول جھونکنے کی خاطر یا اپنی شخصیت کو پس پردہ رکھنے کی خاطر بار بار نام تبدیل کیے ہوں گے۔ لیکن محض اتنی سی بات پر عورت کو شعلوں کے حوالے کر کے اذیت ناک حالات میں موت کے گھاٹ اتار دینا میری سمجھ سے باہر تھا۔ بات اگر صرف رمیش اور گوپی تک محدود رہتی تو شاید میں اندھیرے میں ہی رہتا، لیکن گپتا کا نام میرے ذہن میں کسی سرخ روشنی کی طرح بار بار جل بجھ رہا تھا۔ نریش چندر کی فرم کے نام کے ساتھ گپتا کا دم چھلا کیوں لگا تھا؟ گپتا کون تھا؟ نریش چندر اور گپتا کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ یہ باتیں میرے ذہن میں کئی بار ابھر چکی تھی۔ نریش چندر کی سالگرہ پارٹی میں پرتاپ سے ہونے والی گفتگو بھی ایک مسئلہ ہی تھی۔ اس نے انجلا کے بارے میں جو کچھ کہا وہ محض دل کی بھڑاس نہیں ہو سکتا تھا۔ جس دراز قد پجاری کو میں نے پہلی بار خواب میں دیکھا تھا، اس کا جنم دن والی پارٹی میں شرکت کرنا میرے ذہن میں کھٹکا تھا۔ اس پجاری نے کھانے کے دوران میرے پاس آ کر بڑے تیکھے انداز میں بچے کی دوسری آنکھ کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے اس وقت بھی دیکھ چکا تھا جب میں تہہ خانے میں زنجیروں میں جکڑی ایک عورت کو دیکھ رہا تھا۔ بچے کی کربناک آواز نے کہا تھا کہ وہ بد نصیب عورت اس کی ماں تھی۔ دراز قد پجاری نے مجھ سے پارٹی میں دوسری آنکھ کا مطالبہ کرتے وقت بڑے زہریلے انداز میں سپولیے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اگر وہ بچہ سپولیا تھا تو پھر سانپ کون تھا؟ پجاری کو خاص طور پر وہ آنکھ کیوں درکار تھی جو پیپر میں موجود تھی؟ گفتگو کے دوران اس نے بڑے یقین سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بچے کی دوسری آنکھ میرے کوٹ کی اندرونی جیب میں دیکھ چکا ہے۔ اس کے تیور اس وقت بے حد خطرناک ہو رہے تھے۔ وہ میری جانب کسی خطرناک ارادے سے لپکا تھا، لیکن اسی وقت پورا پنڈال گپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ روشنی دوبارہ ہوئی تو دراز قد پجاری زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اسے کس لیے مارنے کی کوشش کی گئی؟ جب وہ بچے کی دوسری آنکھ کا سراغ پا گیا تھا تو اسے راستے سے ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ جوگیا کے علاوہ پرتاپ نے بھی کہا تھا کہ دراز قد پجاری کو چاقو مار کر فرار ہونے والا بھی اس کا ساتھی پجاری تھا۔ نریش چندر بھی اس واردات سے بوکھلا گئے تھے۔ ان کی پتنی انجلا کی نگاہوں میں اس وقت میرے لیے نفرت ہی نفرت بھری نظر آ رہی تھی۔ جب اس نے پجاری پر قاتلانہ حملے کو کلچا قرار دیا تھا، پرتاپ نے میرے دفتر آ کر بتایا تھا کہ وہ انجلا کو اکثر تنہا اس پجاری کے ساتھ مندر آتا جاتا دیکھ چکا تھا۔ اسے انجلا اور دراز قد پجاری کے تعلقات کے بارے میں کیا علم تھا؟ وہ مجھے کیا بتانا چاہتا تھا؟ گپتا کے نام کے ساتھ ساتھ انجلا کا تصور بھی اس وقت میرے دماغ میں کسی سرخ بتی کی طرح بار بار اسپارک کر رہا تھا۔ میں جس الجھن میں گرفتار تھا، اس میں انجلا کا کیا کردار ادا کر رہی تھی؟ کیا پرتاپ کو جن باتوں کا علم تھا وہ نریش چندر کے علم میں نہیں تھی؟ اور گپتا کون تھا جس کا نام نریش کے ساتھ جڑا ہوا تھا؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا نریش چندر بھی کسی سازش میں ملوث تھا؟ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور میں اس طرح چونکا جیسے کچی نیند سے ہڑبڑا کر بیدار ہوا ہوں۔ میں نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اتنی صبح مجھے کون فون کر سکتا تھا؟ میں نے سوچا۔ پھر چوتھی گھنٹی بجنے پر میں نے رسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، میں نے خود کو سنبھال کر مدھم آواز میں کہا۔ ناگ بچھو دوسری جانب سے جوگیا کا مخصوص کوڈ کا حوالہ دینے والی مینو کے سوا کوئی اور نہیں تھی۔ تم؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ہاں میں، مینو نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارا آج کا مشن کامیاب رہا۔ میں نے یہی کہا تھا کہ پورنماشی کی رات تمہارے لیے بڑی شبھ ثابت ہوگی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوالات، میں جانتی ہوں اس سمے تمہارے من میں جو سوالات ہیں، مینو نے جو اس وقت یقیناً جوگیا کی ماورائی قوتوں کے زیر اثر تھی، سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم رنجنی اور انجلا کے بیچ جو سمبند تلاش کر رہے ہو وہی ڈور کا وہ سرا ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ کیا مطلب؟ رنجنی اور انجلا ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، مینو نے اس بار سنجیدگی سے جواب دیا۔ رمیش نے سفلے کی ناپاک قوتوں سے ان دونوں کو کسی زہریلے ناگ کے انوسار اپنی کنڈلی کے بیچ دبوچ رکھا ہے۔ رمیش اور رنجنی کا کیا تعلق ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ جو بالغ تمہارا ہاتھ تھام کر لے گیا تھا وہ تمہیں اس کا جواب دے چکا ہے، مینو نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ اس بھاگ جلے نے غلط نہیں کہا تھا۔ کیا رمیش اور رنجنی کے درمیان وہی تعلق ہے جو کسی چلاک مکڑی کا اپنے جالے میں پھنسی ہوئی مکھی سے ہوتا ہے؟
وہ بدنصیب عورت کون تھی جسے آگ میں جلا دیا گیا؟ وہ رمیش کی رکھیل ہی تھی جسے گپتا کا نام درمیان میں لانے کے جرم میں جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ گپتا کون ہے؟ وہی جو تم سوچ رہے ہو، اس بار عجیب انداز میں جواب دیا گیا۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ میں نے نچلا ہونٹ چباتے ہوئے دریافت کیا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے من میں سلگتے جوالا مکھی میں اتھل پتھل ہو رہی ہے، لیکن خود کو شانت رکھو، جلدی کرو گے تو کام کھوٹا ہو جائے گا۔ تم نہیں جانتے کہ میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ میں جلا گیا۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا رمیش نے تم سے خود نہیں کہا تھا کہ اصل ہتھیارہ وہی ہے جہاں بچے کی روح مجھے لے گئی تھی؟ کیا تم وہاں نہیں جا سکتے تھے؟ میں نے دل ملا کر پوچھا۔ دھیرج سے کام لو دانش جی، مینو نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ پراسرار شکتیوں پر بھی کچھ روک ٹوک لاگو ہوتی ہے۔ جو حد سے پھلانگ جائے اسے اوپر والا بھی شمع نہیں کرتا، لیکن ابھی کیول ڈور کا سرا ہاتھ لگا ہے۔ میری بات کاٹ کر سنجیدگی سے کہا گیا۔ الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے میں کچھ سمے تو لگے گا۔ میں نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ جوگیا کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ رمیش کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ قوتوں کا مالک تھا۔ خیر جوگیا، زیادہ اونچی اڑان اڑنے کی کوشش مت کرو۔ والد مینو کی آواز ریسیور پر ابھری۔ جوگیا کی نظریں تمہارے من کا سارا حال پڑھ رہی ہیں۔ کیا کھرا ہے کیا کھوٹا یہ تم نہیں جانتے۔ کیول اتنا یاد رکھو کہ ہر کام کے لیے ایک سمے ہوتا ہے۔ تمہیں بھی اس سمے کی راہ دیکھنی ہوگی۔ سفید موتی کو سنبھال کر رکھنا، وہ تمہارے بڑے کام کی چیز ثابت ہوگا۔ میری بات کو نظر انداز کر کے جواب دیا گیا۔ جوگیا، میں نے ٹھوس انداز اختیار کیا، کیا تم رمیش کے منحوس اور ناپاک وجود کو ختم نہیں کر سکتے؟ دوسری جانب سے میری بات کا جواب دینے کی بجائے سلسلہ منقطع کر دیا گیا تو میری جلاہٹ دو چند ہو گئی۔ میرے ذہن میں اور کئی سوالات تشنہ رہ گئے۔ رمیش نے کہا تھا کہ وہ کسی خوبصورت اور حسین لڑکی کو کالی کی بھیٹ چڑھانے کے بعد ان پردوں کو درمیان سے ہٹا دے گا جو اس کے اوپر جوگیا کے درمیان پڑے تھے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ادھیڑ عمر کی عورت کو اپنے کالے علم کے ذریعے جوان لڑکی کا روپ دیا تھا، لیکن گپتا کا نام لینے پر اسے جلا کر راکھ کر ڈالا۔ کیا اس کے ذہن سے کالی کی بھیٹ کا خیال نکل گیا تھا؟ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ دانش بیٹے دانش، دروازہ کھولو۔ باہر سے ماں کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ماں کی آواز سن کر تیزی سے لپکا۔ ایک ہاتھ سے دروازہ کھولنے کے ساتھ ساتھ میں نے دوسرے ہاتھ سے لائٹ سوئچ بھی آن کر دیا۔ ماں کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے تاثرات دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ بری طرح نروس نظر آ رہی تھی۔ جلدی سے لباس تبدیل کر کے تیار ہو جاؤ، ماں نے وحشت بھرے انداز میں کہا۔ ہمیں فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ کہاں؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اب کس کی بات کر رہی ہے؟ ابھی بیگم نفیس کا فون آیا تھا، بہت پریشان تھی۔ ماں نے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے، فاخرہ کی حالت بگڑ گئی ہے۔ کیا ہوا فاخرہ کو؟ ڈرائیور ہمارا منتظر ہے۔ شاید ماں نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی اسے تیار رہنے کو کہلوا دیا تھا۔ ماں بھی پہلے سے دروازے پر میری منتظر تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ بیگم نفیس نے انہیں فاخرہ کے سلسلے میں کوئی تشویشناک خبر ہی سنائی ہوگی۔ ہم جلدی پچھلی نشستوں پر بیٹھے تو ڈرائیور نے بڑی تیزی سے گاڑی بنگلے سے باہر نکالی۔ فاخرہ کو کیا ہوا ہے یہ تو وہیں چل کر معلوم ہوگا۔ ویسے بیگم نفیس نے دوروں کے سلسلے میں پہلے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ بات یقیناً پریشان کن نوعیت کی ہوگی، ورنہ بیگم نفیس اتنی صبح ہمیں پریشان کبھی نہ کرتی۔ جوگیا نے صرف مجھے اور میری ماں کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ فاخرہ کے سلسلے میں اس نے یہی کہا تھا کہ وہ جو مکھی نہیں لڑ سکتا تھا۔ میرے ذہن میں رمیش بھی کلبلا رہا تھا۔ اس کی شیطانی قوتیں ابھی تک جوگیا کو تلاش کر سکتی تھی، نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکی تھی۔ ممکن تھا وہ گھٹیا ہتھ کنڈوں پر اتر آیا ہو، اس نے ہمیں بوکھلا دینے کی خاطر فاخرہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہو۔ ہم گھر پہنچے تو میری ماں نے فاخرہ کو دیکھتے ہوئے ایک دم پکار اٹھی، ہوش میں آؤ فاخرہ۔ بیگم نفیس نے اسے کہا، تم دانش میاں کی شان میں گستاخی کر رہی ہو۔ ہاں، اس نے مجھے لال پیلی نظروں سے گھورتے ہوئے دیوانوں کی طرح کہا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ یہی میرا دشمن ہے۔ میں ابھی اس کو بھون کر کھا جاؤں گی۔ مجھے اسی کی تلاش تھی، چھوڑ دو مجھے۔ وہ پھر خود کو چھڑانے کی خاطر زور لگانے لگی تو ماں نے بھی اس کا ایک دم ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑ دے بڑھیا،
ہٹ جا میرے راستے سے، فاقہ نے ماں کو حقارت سے گھورا۔ میں وہ سارے جال توڑ ڈالوں گی جس نے تم دونوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ میرا نام سروجنی ہے۔ میں مرگھٹ کی راکھ سے نیا جنم لے کر آئی ہوں۔ جو بھی میرے راستے میں آیا میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گی۔ بس کر، چپ ہو جا فاقہ، چپ ہو جا۔ بیگم نفیس نے اسے بے دلی سے ڈانٹا۔ خود کو سنبھال بیٹی، تو سروجنی نہیں، تو میری فاقہ ہے۔ نہیں، میں فاقہ نہیں، سروجنی ہوں، فاقہ نے دیدے نچاتے ہوئے ورا کر کہا۔ فاقہ جو خود کو سروجنی کہہ رہی تھی، آیت الکرسی سن کر وہ بے قابو ہو گئی، پچھاڑے کھانے لگی۔ میں دم بخود کھڑا اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ کالی کے چرنوں پر بھیٹ دینے کے حوالے سے میرے ذہن میں رمیش اور بچے کے جملے گونجنے لگے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ رمیش نے جوگیا کو بے نقاب کرنے کی خاطر کسی سروجنی کی بدروح کو فاقہ کے جسم میں داخل کر دیا ہے۔ بیگم نفیس فاقہ کو چھوڑتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، لیکن فاقہ نے زور لگا کر خود کو آزاد کرا لیا۔ پھر کسی چڑیل کی طرح ہاتھ کو پنجوں کی شکل دے کر بکھرے ہوئے انداز میں میری طرف لپکی۔ اس کے تیور حد درجہ خطرناک نظر آ رہے تھے۔ میں نے خدا کا نام لے کر چلو بھر کر پانی اس کی طرف پھینکا۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہی اس کے سارے دم خم نکل گئے۔ وہ چکرا کر دبیز قالین پر گری اور اس طرح پچھاڑے کھانے لگی جیسے کچھ دھمکی مہمان ہو۔ میں نے 2-3 چھینٹے اور دیے تو اس نے ہاتھ پیر مارنے بند کر دیے۔ آنکھ بند کر کے اس طرح ساکت ہو گئی جیسے گہری نیند سے دوچار ہو۔ دانش بیٹے، یہ فاقہ میری بچی بیگم نفیس کوئی جملہ مکمل کرنے سے قاصر تھی۔ ان کے چہرے پر یکنواخت مردنی کی کیفیت دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ان کے اندر کیا وحشت طاری تھی۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی خاطر کہا، آنٹی آپ خدا پر بھروسہ رکھیں، فاقہ بالکل خیریت سے ہے، اب کوئی گندی بلا اس کو پریشان نہیں کرے گی۔ لیکن میری بچی چیختے چیختے اچانک خاموش کیوں ہو گئی؟ ماں نے بھی پریشان کن لہجے میں مجھ سے استفسار کیا۔ آپ لوگ متعلق پریشان نہ ہوں، میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس گندی روح نے فاقہ کے جسم پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ پانی کے چھینٹوں سے ڈر کر بھاگ گئی۔ اصل میں وہ پانی دانش نے وہ سفید موتی اس میں بھگو کر اس کے اوپر چھینٹے مارے تھے اور اسی پانی کی وجہ سے فاقہ غنودگی کا شکار ہو گئی۔ دانش بیٹے، ماں نے کہا، تمہارا وظیفہ تو کام آ گیا، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ سروجنی کی ناپاک روح پھر ہماری بچی کو پریشان نہیں کرے گی؟ میں نے جس پانی کا چھینٹا دیا تھا اسے کسی بوتل میں محفوظ کیے دیتا ہوں، آنٹی یہی پانی فاقہ کو پلاتی رہیں، باقی میں مولوی صاحب سے دوبارہ ملاقات کر کے بتاؤں گا۔ میں نے ماں کو جواب دیا۔ پھر کچن میں جا کر میں نے ڈونگے میں بچے پانی کو ایک صاف بوتل فریج سے نکال کر اس میں محفوظ کر لیا۔ میں دوبارہ لاؤنج کی طرف جا رہا تھا جب جوگیا کی آواز پھر کہیں دور سے ابھرتی سنائی دی، بیگم نفیس کو سمجھا دو کہ اب لڑکی کی طرف سے بے فکر ہو جائے، سروجنی کی آتما جل کر راکھ ہو چکی ہے، رمیش کوئی دوسرا خطرناک وار بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، چنتا مت کرو، میں تمہاری فاقہ کا بھی دھیان رکھوں گا۔ کب تک؟ میں نے دل برداشتہ انداز اختیار کیا۔ میں تمہارے من میں ہونے والی ہلچل دیکھ رہا ہوں، صرف دیکھتے رہو گے یا اب کچھ کرو گے بھی؟ میں نے جلاہٹ کا اظہار کیا۔ گھبراؤ مت، کھیل کے ختم ہونے کا سمے اب قریب آ چکا ہے، مدھم آواز میں جواب ملا۔ تم نے عقل مندی کی جو سفید موتی ساتھ لے آئے، ورنہ بنا بنایا کھیل خراب بھی ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہاری فاقہ کی ماتا کو اگر ٹھیک سمے پر چوکنا نہ کیا ہوتا تو سروجنی کی گندی آتما اسے بھیٹ چڑھانے کے کارن کالی کے مندر میں بھی لے جا سکتی تھی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم کسی وقت مولوی صاحب کو لا کر ہماری بچی کو ایک مرتبہ دم بھی کرا دو۔ ماں نے مشورہ دیا، پھر فاقہ کی بلائیں لیتی ہوئی بولی، خدا غارت کرے ان کم بختوں کو جو بلا وجہ دوسروں کا سکون برباد کرنے کے درپے ہوتی ہے۔ میں نے فاقہ کی طرف دیکھا جو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی بڑی بھولی بالی اور معصوم نظر آ رہی تھی۔ اس غریب پر کیا گزر گئی تھی اس کا علم شاید اس کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ میں کچھ دیر بیگم نفیس کو تسلیاں دیتا رہا، پھر والدہ کو انہی کے پاس چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ گزشتہ رات کے تجربات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ انسان پاگل ہو جائے، اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تو وہ جنونی بن جاتا ہے۔ ہوش و حواس کھو بیٹھنے پر اس سے کسی نیک عمل کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ فاقہ کے سلسلے میں سروجنی کی ناکامی کی خبر سن کر رمیش کے گندے ذہن میں بھی غلاظتوں کی کھچڑی پک رہی ہوگی۔ ناشتے کی میز پر بھی میرے ذہن میں پریشان خیالوں کا ہجوم مچل رہا تھا۔ جب ماں کا فون آ گیا، انہوں نے بتایا کہ فاقہ ہوش میں آ چکی ہے اور اب بالکل نارمل ہے۔ دیوانگی کی حالت میں اس نے
جو حرکتیں سرزد کی ہیں اس میں واہی تباہی بکی تھی، اسے اس کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا، تفصیل نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے جواب میں یہی کہا کہ میں مولوی صاحب کو لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ 2 گھنٹے بعد میں بیگم نفیس کی کوٹھی پہنچ گیا۔ فاقرہ کو ایک نظر دیکھ لینے کے بعد مجھے تسلی ہو گئی۔ مولوی صاحب کے سلسلے میں نے یہی بہانہ کیا کہ انہوں نے دم کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی، صرف یہ ہدایت کی ہے کہ جو پانی بوتل میں موجود ہے اس میں مزید پانی ملا کر 21 روز تک استعمال کرایا جائے۔ جوگیا نے گزشتہ رات وعدہ کر لیا تھا کہ وہ فاقرہ کا خیال رکھے گا، اس لیے مجھے زیادہ تشویش لاحق نہیں تھی۔ سب سے اہم مسئلہ میرے باپ کا پراسرار قتل تھا۔ جوگیا کے کہنے کے علاوہ خود رمیش نے بھی برملا اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اسی نے سود کے کچے دھاگے پر سفلی کا گندا عمل پڑھ کر میرے باپ کی جان لی تھی۔ مگر کیوں؟ اسے میرے باپ سے کیا دشمنی تھی؟ بزرگام کو کیوں راستے سے ہٹایا گیا؟ وہ دوسرا کاروبار کیا تھا جس کا ذکر جوگیا نے دبی زبان میں کیا تھا؟ اس کاروبار کی نوعیت کیا تھی جس کا کوئی ذکر دفتر کے کسی کھاتے میں موجود نہیں تھا؟ دفتر کے کسی عملے نے بھی اس ضمن میں مجھ سے کبھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میری ماں نے بھی والد صاحب کے کسی دوسرے کاروبار کی تردید نہیں کی تھی، لیکن یہ بات بھی بڑی سنجیدگی سے کہی تھی کہ اگر کوئی 1,75,000 کی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے تو میں اسے پہلی فرصت میں ادا کر دوں۔ ماں کی یہ بات بھی میرے لیے ایک مسئلہ تھی۔ اگر والد صاحب کا کوئی دوسرا کاروبار نہیں تھا تو پھر ماں نے میری اس من گھڑت بات کو اتنی اہمیت کیوں دی تھی؟ وہ کس بات سے خوفزدہ تھی؟ کیا بات مجھ سے چھپانا چاہتی تھی؟ کیا راز تھا جس کی پردہ پوشی ضروری سمجھی جا رہی تھی؟ میں نے چونکہ نریش چندر کے براہ راست نمبر پر کال کی، اس لیے دوسری نمبر سے انہی کی آواز ابھری۔ میں دانش بول رہا ہوں انکل۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرے بڑے بھاگیہ جو تم نے فون کیا۔ نریش چندر نے حسب معمول بے حد پیار سے پوچھا۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ آپ کی کرپا ہے انکل۔ کیسے یاد کیا؟ مجھے آپ سے مل کر کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، خاص طور سے والد صاحب کے دوسرے کاروبار کے سلسلے میں۔ دوسرا کاروبار؟ نریش چندر نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ میں نہیں سمجھا کہ تم کس کاروبار کی بات کر رہے ہو۔ میں نہیں سمجھا کہ تم کس کاروبار کی بات کر رہے ہو۔ جہاں تک میری نالج میں ہے میں اپنے سورگواشی متر کبیر جی کے ایک ہی کاروبار سے واقف ہوں جو تم سنبھال چکے ہو۔ مجھے خود بھی حیرت ہے کہ کسی کو بلا وجہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے دیدہ و دانستہ انداز اختیار کیا۔ کیا مطلب؟ دوسری جانب سے بدستور سنجیدگی سے دریافت کیا گیا۔ کیا تم مجھے اس کا نام بتانا پسند کرو گے جس نے دوسرے کاروبار والی بات کی ہے؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ میں نے سوچی سمجھی اسکیم کے تک جواب دیا۔ کسی نے فون پر یہ بات کہی تھی، کوئی کارن بھی بتایا تھا؟ میں نے 1,75,000 والی وہی فرضی کہانی دہرا دی جو ماں کو سنا چکا تھا۔ کوئی فراڈیا ہوگا، نریش چندر نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اس کے کسی چکر میں مت آ جانا۔ آپ بے فکر رہیں انکل، میں اتنا بچہ بھی نہیں کہ بغیر تفصیل معلوم کیے اتنی بڑی رقم گنوا دوں۔ ہو سکتا ہے دوسرے کاروبار کی بات کرنے والا ہمارا کوئی اپنا ہی آدمی ہو جو ہمارے حالات سے واقفیت رکھتا ہو اور کسی خاص معلومات کی بنا پر مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہو۔ میں نے بات بدلانے کی کوشش کی۔ اگر میں نے آپ سے دفتر میں ملاقات کی تو وہ چکنا بھی ہو سکتا ہے۔ او آئی سی، میں تمہاری بات کچھ سمجھ رہا ہوں، نریش چندر نے ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولے، تم ایسا کرو بالک، رات 8 اور 8:30 بجے کے درمیان کانٹیننٹل کے روم نمبر 318 میں آ جاؤ۔ میں وہیں تمہارا ویٹ کروں گا۔ انکل، کیا میں امید رکھوں کہ آپ اس ملاقات کے بارے میں ڈونٹ وری، تم مجھ پر وشواس کر سکتے ہو؟ دوسری طرف سے ٹھوس لہجے میں کہا گیا۔ تو میں نے شکریہ ادا کر کے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور کچھ ضروری فائلوں کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ میں دفتر جانے کے لیے اٹھا تو انٹرکام کا بزر بول اٹھا۔ یس، میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ناگ بچھو مینو نے جوگیا کا مخصوص کوڈ دہرانے کے بعد سنجیدگی سے کہا، مجھے خوشی ہے کہ اب تم نے صحیح سمت میں قدم اٹھایا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے سنبھل کر پوچھا۔ نریش چندر سے تمہاری ملاقات اوش منافع بخش ثابت ہوگی، پرنتو ایک بات کا دھیان رکھنا، اسے یہ نہ بتانا کہ پرتاپ نے تم سے انجلا دیوی کے بارے میں کیا کچھ بتایا ہے۔ کیوں؟ کیا نریش چندر کو ان باتوں کا علم نہیں ہوگا؟ ہو یا نہ ہو، لیکن تم اپنی زبان بند ہی رکھنا۔ اور کچھ؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس بار چیختے ہوئے لہجے میں سوال کیا گیا۔
کیا رمیش کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ تم نریش چندر سے ملنے جا رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں، سمجھنے کی کوشش کیا کرو بھولے ناتھ، ورنہ تمہارے ساتھ دوسرے کی لٹیا بھی ڈوب جائے گی۔ میری بات دھیان سے سنو، رمیش تمہاری طرف سے آنکھ اور کان بند کیے نہیں بیٹھا ہوگا۔ اس کے جنتر منتروں کے بیعت نے اسے اب تک اوش اس بات کی خبر پہنچا دی ہوگی کہ آج تمہاری اور نریش چندر کی مٹ بھیڑ کب، کہاں اور کس سمے ہونے والی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا، میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔